نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کیفی افیشل علوم القرآن یوٹیوب چینل 691، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قاری محمد نعمان کیفی۔ آج میں نے جس چیز پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے دعاؤں کی مقبولیت کا راز، کہ وہ کون سے راز ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، حالانکہ ماہ رمضان مبارک میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ جل شانہ خود ہر رات آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور سب سے پہلے سوال یہی ہوتا ہے حل من مستغفرین، کیا ہے تم میں سے کوئی شخص جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو اس کے باوجود بھی آج ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ روایات میں آتا ہے کہ روزے داروں کے لیے رحمت کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری دعائیں قبول نہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آج کتنا عرصہ ہو گیا ہم افطاری کے وقت بھی دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے، بنیادی وجہ، کہ دعاؤں کی مقبولیت کا جو سب سے بڑا راز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کھانا حلال ہو، ہمارا پینا حلال ہو، ہمارا پہننا حلال ہو۔ آج ہم کھانے میں، پینے میں، پہننے میں حلال اور حرام کی تمییز نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ اگر ہمارا کھانا پینا سب کچھ حلال ہے، اس کے باوجود اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ قیامت والا دن ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو کچھ ماشاءاللہ انعام عطا فرمائیں گے، کچھ اعمال کی جزا خیر عطا فرمائیں گے۔ تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ یہ میرا کون سا عمل ہے جس کی مجھے یہ جزا مل رہی ہے، صلہ مل رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ تو دنیا میں مجھ سے دعائیں مانگتا تھا، تو تیری دعائیں بظاہر اس وقت قبول نہیں ہوئیں، تو آج انہی دعاؤں کی وجہ سے میں نے یہ تیرا صلہ بطور ثواب کے تیرے لیے ماشاءاللہ رکھا ہے، اور تجھ کو میں نے یہ عطیہ عطا کر دیا۔ تو اب وہ شخص تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی، تاکہ میں آخرت کے اللہ پاک کے ہاں زیادہ سے زیادہ جزا و مرتبے کے مقام، اور اسی طرح جو ہے نا اللہ پاک کی طرف سے ملنے والے، حاصل ہونے والے انعامات حاصل کر لیتا۔ تو اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ ہم دعائیں چھوڑنا شروع کر دیں، دعائیں چھوڑنا شروع کر دیں، نہیں، دعائیں کریں، کثرت کے ساتھ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں حلال حرام کی تمییز کریں۔ انشاءاللہ ہماری یہ دعائیں دنیا میں بھی فائدہ دیں گی، آخرت میں بھی فائدہ دیں گی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو یہ اچھی لگی ہے، آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ ماشاءاللہ ویڈیو کو دیکھنا بھی ضرور ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔